جب اس دنیا میں انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا، ہر طرف صرف خاموشی تھی، نہ کوئی جانور، نہ کوئی زندگی کا نشان۔ اس وقت ایک دن اللہ رب العالمین نے اپنے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں، میرے عرش عظیم کے قریب سب اکٹھا ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین کا حکم ملتے ہی بے حساب فرشتے روشنی کی طرح چمکتے ہوئے اس جگہ حاضر ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا نمائندہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر فرشتے حیران ہو گئے، ان کی پیشانیوں پر سوال تھے اور دلوں میں تعجب۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، کیا آپ ایسی مخلوق کو زمین پر بھیجنا چاہتے ہیں جو وہاں فساد کریں گی، خون خرابہ مچائے گی؟ حالانکہ ہم تو ہر وقت آپ کی تسبیح اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، پھر نیا خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی بات سن کر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کون میری عبادت کرے گا اور کون نافرمانی۔ اس کا علم صرف میرے پاس ہے، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، صرف بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات سنتے ہی فرشتوں کے دل کانپ اٹھے، انہوں نے اپنی غلطی محسوس کی اور فوراً توبہ کر لی، پھر سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 عظیم فرشتوں کو بلایا، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حکم ملتے ہی سب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، زمین پر جاؤ اور وہاں سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ جس سے میں اپنا خلیفہ پیدا کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور مٹی اٹھانے لگے۔ مٹی رونے لگی، گڑ گڑا کر بولی، اے جبرائیل، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے پاس لے جا رہا ہوں، وہ تم سے ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر ان کا نمائندہ ہوں گی۔ یہ سنتے ہی مٹی اور زیادہ رونے لگی اور بولی، اے جبرائیل، مجھے مت لے جاؤ۔ مجھ سے جن انسانوں کو پیدا کیا جائے گا وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، پھر جب اللہ کا عذاب اترے گا تو میں بھی تو ان کے جسم میں رہوں گی، وہ عذاب مجھے بھی جھیلنا پڑے گا، اور اللہ کے عذاب کو سہنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے۔ میری طرف سے اللہ سے معافی مانگ لینا۔ مٹی کی درد بھری پکار سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے اور اللہ کے سامنے پوری بات بیان کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی زمین پر تشریف لائے، مگر مٹی نے اسی درد سے فریاد کی اور میکائیل علیہ السلام بھی خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی زمین پر تشریف لائے، مگر مٹی کی آہ سن کر ان کا دل بھی پگھل گیا اور وہ بھی مٹی اٹھائے بنا ہی واپس آ گئے۔ تینوں فرشتے خالی ہاتھ واپس آئے۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ جب عزرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو مٹی نے پھر وہی التجا کی اور بولی، اے عزرائیل، مجھے مت لے جاؤ، مجھے یہیں چھوڑ دو۔ لیکن عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے مٹی، میں تمہاری بات پر لوٹ نہیں سکتا، کیونکہ مجھے اللہ کا حکم ملا ہے اور میں اپنے رب کی حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر انہوں نے مٹی اٹھائی اور اللہ کے دربار میں لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر فرمایا، اے عزرائیل، کیونکہ تم نے میرا حکم پورا کیا، میں تمہیں ایک خاص ذمہ داری دیتا ہوں، انسانوں کی روحیں قبض کرنا۔ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، جب میں انسانوں کی روحیں قبض کروں گا تو ان کے گھر والے مجھ سے نفرت کریں گے اور مجھے ہی الزام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم فکر مت کرو، ہر موت کے لیے میں الگ الگ سبب بنا دوں گا، کوئی بیماری سے جائے گا، کوئی حادثے سے تو کوئی بڑھاپے سے، لوگ تمہیں الزام نہیں دیں گے۔ یہ سن کر حضرت عزرائیل علیہ السلام اور پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس مٹی کو مکہ شریف کے قریب ایک پہاڑی پر رکھ دیا۔ برسات کی بوندوں سے وہ مٹی بھیگتی رہی، دھوپ سے سوکھتی رہی اور یوں کئی سال گزر گئے۔ آخر اللہ کی قدرت سے اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اس جسم کو جنت میں لے جاؤ۔ فرشتوں نے ادب سے حکم کو مانتے ہوئے آدم کے جسم مبارک کو اٹھا کر جنت لے گئے اور پھر لمبے عرصے تک وہ جسم وہیں پڑا رہا، بنا روح کے، بالکل بے جان۔ فرشتے اس کے قریب آتے اور اسے غور سے دیکھ کر کہتے، یہی ہے وہ جسم، یہی ہوگا اللہ تعالیٰ کا خلیفہ زمین پر۔ مگر فرشتوں کا سردار آجزیر، جو اس وقت تک شیطان نہیں بنا تھا، وہ ہمیشہ ہنستا، تانے مارتا اور آدم علیہ السلام کے جسم کا مذاق اڑاتا۔ وہ سردار تھا، اس لیے کوئی فرشتہ اسے کچھ کہہ نہیں پاتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے 4 عظیم فرشتوں کو بلایا اور فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم عرش عظیم پر جاؤ اور وہاں سے آدم کی روح لے کر آؤ، پھر اسے ان کے جسم میں داخل کر دو۔ اللہ رب العالمین کا حکم ملتے ہی 4 فرشتے عرش عظیم کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کی روح کو
कीमती हीरे जवाहरात लगे एक प्याले में रखा और अदब के साथ उनके जिस्म के पास ले आए। उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे। हर तरफ नूर ही नूर था। सब मिलकर उस पाक मौके में शरीक हुए। लेकिन वहीं आजज़ीर, जो बाद में इब्लीस बना, अल्लाह के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके दिल में तकब्बुर पैदा होने लगा था। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आदम, अब रूह तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो जाए। और बस उसी पल आदम अलैहिस्सलाम की रूह उनके जिस्म मुबारक में दाखिल कर दी गई। जैसे ही रूह ने जिस्म को छुआ, उनके अंग अंग में जान दौड़ गई। उनकी आंखें खुली, हाथ पांव हिले और जिस्म ज़िंदा हो गया। धीरे धीरे वे उठकर बैठ गए और उनकी ज़ुबान से पहली सदा निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लफ्ज़ सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली नेमत मिलने पर शुक्र अदा करने के लिए 2 रकात नमाज अदा की। जब उनकी नमाज मुकम्मल हुई तो हीरे जवाहरात और सोने चांदी से सजाया हुआ एक तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस पर बैठ गए और फरिश्ते चारों तरफ इज़्ज़त और मोहब्बत से झुके हुए थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को सजदा करो। अल्लाह का हुक्म सुनते ही करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। हर तरफ नूर का सैलाब फैल गया। जब फरिश्तों ने सजदे से सिर उठाया तो देखा सिर्फ आजज़ीर खड़ा रह गया। बाकी सब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर चुके थे, मगर आजज़ीर के चेहरे पर नफ़रत और घमंड झलक रहा था। अल्लाह ताला ने आजज़ीर से फरमाया, ए आजज़ीर, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? आजज़ीर ने घमंड भरे लहजे से कहा, अपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से बनाया। आग की फितरत तो ऊपर उठने की है और मिट्टी के नीचे गिरने की। तो अगर किसी को सजदा करना चाहिए तो आदम को मुझे करना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, ए नाफरमान, तू यहाँ से निकल जा। तूने मेरा हुक्म नहीं माना, आज से लानत और सज़ा का हकदार बन गया। बस उसी वक्त जो फरिश्तों का सरदार था वो लानत के साथ इब्लीस व शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला गया, कहने लगा, ए अल्लाह, मैंने कितने अरसे तक तेरी इबादत की, फरिश्तों को सिखाया है, तेरी खिदमत की है, तो तेरी रहमत से कुछ मांगना चाहता हूँ, मेरी इल्तिजा कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या चाहता है तू? शैतान बोला, ए मालिक, मुझे क़यामत तक की ज़िंदगी अता कर दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ठीक है। फिर शैतान ने कहा, ए मालिक, आज जिस बनी आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, उनकी जिस्म उनकी रगों में दाखिल हो सकूं, ये ताकत मुझे अता कर दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे ये ताकत दी जाती है, लेकिन सुन ले ए शैतान, तू मेरे बंदों को धोखा दे सकता है, उनसे गुनाह करवा सकता है, लेकिन अगर मेरा कोई बंदा तौबा करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दूँगा और मेरे ख़ास बंदों को तू कभी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। और फिर शैतान को लानत देकर जन्नत से निकाला गया। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में ले जाया गया। वहाँ आदम अलैहिस्सलाम को पूरी आज़ादी थी कि वो जन्नत की तमाम नेमतों का लुत्फ़ उठाए, घूमे फिरे, खाए पिए, मगर आदम अलैहिस्सलाम का दिल किसी चीज़ की तरफ नहीं झुका। वो तन्हा बैठे इबादत करते रहते। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। अल्लाह ताला को आदम अलैहिस्सलाम की हालत मालूम हुई तो उन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास तशरीफ़ लाए और मुस्कुरा कर बोले, ए आदम, जन्नत तुम्हें कैसी लग रही है? इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए जिब्राईल, यहाँ सब कुछ अच्छा है, चारों तरफ सुकून और नेमतें हैं, हर चीज़ काबिल तारीफ़ है, लेकिन दिल में एक अजीब सी कमी महसूस होती है जिसे मैं बयान भी नहीं कर पा रहा हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, हाँ आदम, मैं जानता हूँ, अल्लाह ने मुझे इसी मकसद से भेजा है, फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी ये कमी पूरी कर दी जाएगी। ये कहकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस लौट गए। और फिर अगले दिन फजर की अज़ान से पहले जब आदम अलैहिस्सलाम नींद के आगोश में थे, उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उनके पास तशरीफ़ लाए। उन्होंने बड़े अदब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक हड्डी निकाली और उस पर गोश्त और चमड़ा चढ़ाया। फिर उसमें नूरानी सांस फूंक दी और ऐसे एक नई तख्लीक का आगाज़ हुआ। फ़ौरन वह हड्डी नूर में डूबने लगी। थोड़ी ही देर में वो एक हसीन औरत में तब्दील हो गई, जिसके चेहरे से ऐसी रोशनी चमक रही थी जैसे पूरी जन्नत उस रोशनी से जगमगा उठी हो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर धीरे से बोले, ए आदम, उठिए। आदम अलैहिस्सलाम जागे। उनकी नज़र सामने पड़ी और वह हैरान रह गए। उनके सामने एक हसीन, पाक और नूरानी हस्ती खड़ी थी
جن کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن تھا، جن کی آنکھوں میں سکون اور رحمت کی چمک تھی اور جنہیں دیکھ کر دل میں عجیب سی راحت اور محبت اترتی تھی۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم، یہ ہے آپ کی ہمسفر، آپ کی زندگی کی ساتھی بی بی حوا علیہ السلام۔ یہ سنتے ہی آدم علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل کا وہ خالی پن جو برسوں سے تھا وہ پل بھر میں مٹ گیا۔ ان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ایسی خوشی جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دھیرے دھیرے وہ ان کے قریب جانے لگے۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے ادب کے ساتھ انہیں روک لیا اور فرمایا، اے آدم، نکاح کیے بنا آپ کے لیے ان کے قریب جانا جائز نہیں۔ پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے نکاح کی دعا کیجیے۔ آدم علیہ السلام نے سر جھکا لیا اور ویسا ہی کیا جیسا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بی بی حوا علیہ السلام سے نکاح کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے آدم، میں نے تمہارا اور حوا کا نکاح مکمل کر دیا ہے، اب تم اپنی بیوی کا مہر ادا کرو۔ آدم علیہ السلام نے ادب سے پوچھا، اے میرے رب، یہ مہر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، تمہارے نکاح کا مہر یہ ہوگا کہ تم میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ مرتبہ درود بھیجو۔ پھر انہوں نے پورے عشق و خلوص کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی مرتبہ درود شریف بھیجا۔ اسی کے ساتھ کائنات کا پہلا اور پاک نکاح مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی خوشی اور سکون کے ساتھ جنت میں رہنے کی اجازت دی اور فرمایا، اے آدم، سن لو، جنت کی ساری نعمتیں تمہارے اور حوا کے لیے ہے، جو چاہے کھاؤ پیو اور ان رحمتوں کا لطف اٹھاؤ، لیکن اس ایک پیڑ کے پاس مت جانا اور اس کے پھل کبھی مت کھانا۔ تفسیریں میں آتا ہے کہ وہ پیڑ گیہوں کا پیڑ تھا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں سکون اور محبت کے ساتھ رہنے لگے۔ ہر طرف نعمتیں تھیں، ہر طرف رحمت کا سایہ، لیکن ادھر شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ باہر بیٹھا ہر پل اسی فکر میں ڈوبا رہتا، کیسے میں آدم اور حوا کو برباد کر دوں۔ اس نے اپنا پرانا علم اور دعائیں یاد کی، وہ وہی وظیفے اور اسم اعظم پڑھنے لگا جن سے وہ جنت کے دروازے تک پہنچ سکے۔ آخرکار اس کی چالیں کامیاب ہوئی، وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا جنت کی دیوار پر ایک مور بیٹھا ہوا ہے۔ مور نے اسے دیکھا اور کہا، تو کون ہے؟ شیطان بولا، میں ایک فرشتہ ہوں۔ پھر مور نے اس سے پوچھا، تو یہاں کیا چاہتا ہے؟ شیطان نے چالاکی سے کہا، میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ مور نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام اندر موجود ہے، اس لیے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ شیطان مسکرایا اور بولا، بھائی مور، مجھ پہ رحم کرو، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہیں ایسی دعائیں سکھاؤں گا جو پڑھنے کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، کبھی مرو گے نہیں اور جنت سے کبھی باہر نہیں نکالے جاؤ گے۔ مور تھوڑا جھجکا، مگر شیطان نے اپنی میٹھی آواز میں اسم اعظم پڑھنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایسا اثر تھا کہ مور کا دل پگھل گیا اور مور نے اس کی بات مان لی اور اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا۔ وہاں ایک بڑا سانپ پہرے داری کر رہا تھا۔ مور نے ساری بات سانپ کو بتائی۔ سانپ نے شیطان سے پوچھا، تو کون ہے؟ شیطان نے دوبارہ جھوٹ بولا، میں فرشتہ ہوں، میں عرش عظیم کے نیچے رہا کرتا تھا، وہی میں نے ایک ایسا اعظم سیکھا جسے پڑھو تو ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ سانپ کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھا اور اس نے کہا، وہ دعا مجھے بھی سکھا دو۔ شیطان نے مسکرا کر کہا، ضرور سکھاؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ سانپ نے پوچھا، کون سی شرط؟ تو شیطان بولا، شرط یہ ہے کہ تم مجھے جنت میں داخل کرا دو۔ سانپ نے لمبی سانس لی اور کہا، آدم علیہ السلام اندر رہتے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہی شیطان کی سب سے خطرناک چال شروع ہوئی، ایک ایسی چال جس نے انسانیت کی کہانی کا رخ بدل دیا۔ شیطان کی مکاری یہیں ختم نہیں ہوئی، وہ اب ایک اور چال چلنے والا تھا، ایک ایسی چال جس سے انسانیت کا پہلا امتحان شروع ہونا تھا۔ شیطان نے سانپ کی آنکھوں میں چالاکی سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے منہ کے اندر چلا جاؤں، اس طرح تم جنت میں بھی رہو گے اور اللہ کا حکم بھی نہیں ٹوٹے گا۔ سانپ نے کچھ پل سوچا، پھر بولا، اگر ایسا ہو سکے تو ٹھیک ہے۔ اس نے شیطان کی یہ دلیل پسند آئی، اس نے اپنا منہ کھول دیا اور شیطان اس کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر شیطان نے سانپ سے کہا، اے سانپ، اب مجھے بی بی حوا علیہ السلام کے پاس لے چلو۔ سانپ نے سر جھکایا اور جنت کی رحمتوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے شیطان کو اپنے منہ میں لے کر بی بی حوا علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی شیطان نے رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ اس کی سسکیاں اتنی تیز تھی
پھر جنت کی حوریں اور غلمان بھی جمع ہو گئے۔ بی بی حوا علیہ السلام نے حیرانی سے پوچھا، اے اجنبی، تم کیوں رو رہے ہو؟ شیطان نے جھوٹی معصومیت سے کہا، میں تمہارے انجام کو سوچ کر رو رہا ہوں۔ شیطان کی بات سن کر بی بی حوا علیہ السلام چونک کر بولی، ہمارا انجام؟ کیوں، کیا ہونے والا ہے؟ شیطان بولا، اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہیں اور تمہارے شوہر آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیں گے۔ میں نے یہ بات عرش عظیم پر لکھی ہوئی دیکھی ہے اور بس اسی غم میں رو رہا ہوں۔ بی بی حوا علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی اتر آئی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، تمہاری بات سچ ہے، یہ میں کیسے مان لوں؟ تو شیطان نے اپنے جھوٹ کو مضبوط کرنے کے لیے بولا، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ اور تمام فرشتوں کی لعنت مجھ پر ہو۔ اس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی اور شیطان کی ان باتوں سے بی بی حوا علیہ السلام کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے کانپتی آواز میں کہا، اگر یہ سچ ہے تو کیا زمین پر اتارے جانے سے بچنے کا کوئی راستہ ہے جس سے ہم ہمیشہ یہیں رہ سکے؟ نہیں، میں ضرور قبول کروں گی، بس مجھے بتاؤ وہ راستہ کیا ہے؟ شیطان نے اب اپنی اصلی بات ظاہر کی، دیکھو وہ جو پیڑ ہے جس سے تمہیں دور رہنے کا حکم دیا گیا تھا، اگر تم اس کا پھل کھا لو تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گی، کبھی بھی تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ بی بی حوا علیہ السلام کے دل میں ایک لمحے کو خیال آیا، کیا سچ میں؟ پھر شیطان نے کہا، اگر تم نے وہ پھل نہیں کھایا تو جلد ہی تمہیں اور تمہارے شوہر کو زمین پر بھیج دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ شیطان کے الفاظ بی بی حوا علیہ السلام کے دل میں اتر گئے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی اور دھیرے دھیرے اس گیہوں کی پیڑ کی طرف بڑھنے لگی۔ انہوں نے پیڑ کے قریب جا کر ایک پھل توڑا، تھوڑی دیر اسے دیکھا اور پھر اس کا ایک نوالا لے لیا۔ وہ پھل میٹھا تھا، مگر جیسے ہی انہوں نے کھایا جنت کی ہوائیں ٹھہر گئی۔ پھر انہوں نے اس پھل کا آدھا حصہ لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ نرمی اور محبت بھرے لہجے میں بولی، اے آدم، آپ بھی اسے کھا لیجئے۔ آدم علیہ السلام نے سادگی اور معصومیت سے حوا کی بات مان لی اور اس پھل کو کھا لیا۔ بس اسی لمحے ان کے جسم سے جنت کے نورانی کپڑے اتر گئے، ان سے اٹھنے والی وہ پیاری سی خوشبو بھی غائب ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں شرم، ڈر اور پچھتاوے کی پرچھائی اتر آئی۔ دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، دل گہرے افسوس اور توبہ کی کسک سے بھر گیا۔ اللہ رب العالمین کو ان کا یہ عمل پسند نہ آیا اور پھر فرشتوں کو حکم ہوا، جاؤ آدم اور حوا کو جنت سے نیچے اتار دو اور انہیں زمین پر بھیج دو۔ حکم ملتے ہی جبرائیل علیہ السلام اپنے دوسرے فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت آدم اور بی بی حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا۔ جنت کی فضا میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ کائنات کا پہلا مرد اور پہلی عورت زمین کی اور روانہ ہو چکے تھے۔